بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، انسان میں اگر تھوڑی سی عقل بھی ہو تو وہ اپنے محسن کا احسان ضرور ادا کرتا ہے، تھوڑی سی بھی عقل ہو۔ یہ صفات تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ کتے کو مالک نے پالا، ایک بلی اور کیٹ کو مالک نے پالا، تو روٹی کے احسان کی بنیاد پر ہمارے گھر کا چھوٹا سا بچہ بھی بلی کے سر پر مارتا ہے، وہ سر جھکا کر دم ہلاتی ہوئی خاموش کھڑی رہتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ بچہ جو مجھے مار رہا ہے کسی کا گھر میرا محسن ہے، مجھے روٹی کھلاتا ہے۔ یہ صفت تو جانوروں میں بھی خوب پائی جاتی ہے، احسان کو احسان سمجھنا۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے جانوروں پر مطالعہ کیا، اسٹڈی کی۔ جانوروں پر مطالعہ تو آج کل گورے بھی کرتے ہیں، سال سال بھر جنگلوں میں رہتے ہیں اور اس کی کیسٹ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں کہ لائن ایک بھینس پر کیسے حملہ کر رہا ہے اور ہرن کو کیسے پکڑتا ہے اور اژدہے کو کیسے پکڑتا ہے اور مگرمچھ کیسے حملہ کرتا ہے۔ یہ بھی اسٹڈی اور مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصود دنیا کمانا۔ ہمارے اکابر نے بھی جنگلوں میں رہ کر جانوروں کا مطالعہ کیا، لیکن ان کا مقصود ان جانوروں کی تعلیم سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، مخلوق کو خالق سے ملانا۔ علامہ دمیری نے ایک واقعہ لکھا ہے حیات الحیوان میں کہ میں اور میرا ساتھی ہم جنگل میں گئے۔ اللہ اکبر، کیا کیا جانور اللہ کے پیدا کردہ ہے۔ بلی کی طرح ایک چھوٹا سا جانور آنکھیں بند کر کے چل رہا تھا اور سارے جانور حتیٰ کہ لائن اور ہاتھی بھی اس کو دیکھ کر بھاگ رہے تھے۔ تو میں اور میرا ساتھی ہم دونوں درخت پر چڑھ گئے کہ یہ کوئی بڑا خطرناک جانور ہے، لائن بھی بھاگ رہا ہے اس سے۔ پھر وہ جانور کچھ قریب آیا تو بہت چھوٹا، آنکھیں بند کر کے چل رہا تھا۔ میرے ساتھی نے کہا اس میں کیا ہے، بلی کی طرح تو جانور ہے، خاموں کا لوگ بھاگ رہے ہیں۔ میرا ساتھی نیچے اترا اور ایک تیر مارا، لیکن تیر نشان پر نہیں گیا۔ دوسرا تیر مارا، اس کے بدن سے ٹکرا کر کے پھر وہ واپس ہٹ گیا اور اس جانور نے آنکھیں کھولی اور ہمارے ساتھی کو دیکھا۔ میرا ساتھی وہیں پر گشی کھا کر بے ہوش ہو کر مر گیا۔ اللہ نے اس کی آنکھ میں وہ زہر رکھا ہے، اسی لیے وہ آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اور اسی لیے لائن بھاگ رہا ہے کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو ہم مر جائیں گے۔ علامہ دمیری نے ایک عجیب مسئلہ یہاں مستنبط فرمایا، بڑا عجیب فرمایا، جانور کی آنکھوں کے زہر سے انسان جب مر سکتا ہے تو اللہ والوں کی نظر سے کیا انسان نہیں بن سکتا؟ اللہ والوں کی نظر سے کیا انسان نہیں بن سکتا؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل اللہ کی نظر سے انسان بن جاتا ہے۔ تو جانوروں کا مطالعہ اس لیے کہ اس کو بیان کر کے اللہ کی قدرت کو بیان کیا جائے کہ اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں کتے کی کچھ صفات لکھے ہیں۔ کتے کی اس کی پہلی صفت ہے جس مکان کی روٹی کھاتا ہے اس مالک کا وفادار رہتا ہے۔ افسوس کہ ساری زندگی ہم نے رب کی روٹی کھائی لیکن اس کے وفادار نہ بنے۔ کتے کی دوسری صفت ہے کہ جس مکان کی روٹی کھاتا ہے وہاں رات کو جاگتا ہے، پہرا کرتا ہے۔ افسوس کہ رب کی نعمتیں ساری رات ساری زندگی کھاتے چلے آئے، رات جاگنا کو بہت دور کی بات، عشاء اور فجر کی بھی توفیق نہ ہوئی، عشاء اور فجر کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ میرے ڈاکٹر ایک دوست تھے جدہ میں جب بھی حج عمرے میں جاتا ہوں
عشاء اور فجر کی بھی توفیق نہ ہو۔ میرے ڈاکٹر ایک دوست تھے جدہ میں جب بھی حج عمرے میں جاتا تھا تو ان کے وہاں میرا جانا ضرور ہوتا تھا۔ وہ مصر کے تھے، نیو جدہ کلینک ایک ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں ایک مرتبہ گیا ان کے وہاں، تو وہ اسی کمرے میں تھا، وہ بھی اسی کمرے میں سو گیا۔ صبح کو جب میں اٹھا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو رہے۔ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ سوئے نہیں؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا شیخ تجھے کیا بتاؤں میں، اللہ نے ہماری کھانے کی نلی پر ایک چھوٹا سا دروازہ رکھا ہے تاکہ کھانا ریورس نہ ہو۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ میرا وہ دروازہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا وہ فیل ہو گیا، تو میں نے امریکہ میں اپنا آپریشن کروایا ہزاروں ڈالر سے، 2 مہینے ٹھیک رہا، پھر فیل ہو گیا۔ پھر میں وہاں گیا آپریشن کے لیے، میں نے پھر ہزاروں ڈالر خرچ کیے، میرا آپریشن ہوا، پھر فیل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب میں گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپریشن نہیں ہو سکتا، جگہ بڑی نازک ہے، اب تمہیں ایسے ہی رہنا ہوگا۔ اچھا تو اب کیا مسئلہ ہوگا میرے کھانے کا؟ تو بتایا کہ تمہیں کھانے کے بعد 6 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا تو وہ کھانا ہضم ہوگا، اور اگر تم سو جاؤ گے تو کھانا ریورس ہوگا۔ تو رات ہم نے دیر سے کھایا تھا، مجھے وہ ایک ہوٹل میں کھانے لے گئے تھے، رات ہم نے دیر سے کھایا تھا، تو کہا مولانا شیخ میں رات میں سو نہیں سکا، مجھے 6 گھنٹے بیٹھ کر نیند نکالنا پڑا، تو خود میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں بھی رو پڑا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میرا رب روزانہ مجھ کو سیدھا سلاتا ہے۔ پھوٹی قسمت ہماری، فجر کی نماز تو بہت دور کی بات، ہمیں اٹھنے کی دعائیں بھی یاد نہیں رہی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہے جس رب نے مجھ کو سلایا تھا اس نے پھر مجھے اٹھایا بھی۔ ہم بھول گئے اس کے احسانوں کو۔ تو کتا رات بھر وفاداری کرتا ہے ایک روٹی کے بدلے میں، اور ساری زندگی اس رب کی نعمتیں کھا کر ہمیں وفاداری کا سبق نہیں آیا۔ کتے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ مالک کے دوست کو وہ کبھی نہیں بھونکتا، مالک کے کوئی اجنبی آتا ہے اس کو بھونکتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے دوست کو دوست سمجھتا ہے اور مالک کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے۔ افسوس ہم نے اپنے رب کے دوستوں کو دوست نہیں سمجھا اور رب کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا۔ کتے کی ایک صفت یہ بھی ہے، ہمارے قطب الاقطاب حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی، اے انسان تجھے رب کا وفادار بننا ہو تو کم سے کم کتے ہی سے سیکھ دے، تجھے رب کا وفادار بننا ہو۔ کتے کی ایک صفت یہ ہے کہ مالک اس کو روٹی بتاتا ہے لیکن کبھی غصہ آنے پر مارتا ہے، کتا بھاگتا ہے پیچھے، پھر روٹی بتاتا ہے تو مالک کے در پر دوڑ کر آتا ہے، لیکن دروازے کو چھوڑ کر کہیں بھاگ نہیں جاتا کہ مجھے کیوں مارا۔ علامہ دمیری فرماتے افسوس ہے انسان تجھ پر کہ اتنی نعمتیں اللہ نے تجھ کو دی اور ذرا سی مصیبت تجھ پر آتی ہے تو اللہ کی مسجد کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس کے در کو توڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، ہاں اللہ کو ہم سے بڑی شکایتیں ہیں میرے بھائیوں، بڑی شکایتیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ میری آپ کی شکایت کر رہا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اللہ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، ہارس کی قسم کھا رہا ہے، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اور جب دوڑنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم، اور اس کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہو اور وہ پتھر سے ٹکرائیں، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہا لگاتے ہیں نا، وہ جب پتھر سے ٹکرائیں تو اڑنے والی آگ کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اور پھر ان ساری قسموں کے بعد کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ ہائے ہم تو اجمی ٹھہرے، ہمیں قرآن کا معنی ہی نہیں معلوم۔ اللہ اس میں جس تاکید سے بول رہا ہے
ان حرف مشبہ بالفعل لایا، جملہ اسمیہ لایا، لکنود میں لام تاکید کا لایا، کنود مبالغہ کا صیغہ لایا۔ اللہ نے یوں کہا بے شک انسان میرا بڑا ہی ناشکرا ہے، بے شک انسان میرا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ فخر الدین رازی بڑے مفسر ہے، انہوں نے یہاں ایک سوال قائم کیا۔ فخر الدین رازی نے، تفسیر رازی ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک سوال قائم کیا کہ اللہ ہم تو اشرف المخلوقات، بہت اونچی مخلوق، ہم تو بہت اونچی مخلوق، اللہ تجھے اگر ہماری برائی ہی کرنا تھا تو تو تیری ذات کی قسم کھاتا، تو تیری صفات کی قسم کھاتا، تو نے ہماری برائی کرنے کے لیے ہم سے نیچے ہمارے تابع جانور کی قسم کھائی، گھوڑوں کی قسم کھائی، تو تیری قسم کھاتا، تیری صفات کی قسم کھا لیتا، تیرے فرشتوں کی قسم کھاتا، تو نے تو جانور کی قسم کھائی جو ہم سے نیچے ہے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں میرے دل پر سوال اور پھر اللہ کی طرف سے جواب، تفسیر رازی میں جواب لکھا ہے۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا گھوڑا اپنے مالک کا وفادار جانور ہے، بڑا وفادار۔ یہ رات میں کھڑا ہو اور کسی انسان کے چلنے کی آواز آئے تو سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی اور میں سست کھڑا رہوں، یہ وفاداری کے خلاف ہے۔ پھر یہ اپنے مالک کو لے کر دوڑ رہا ہے راستے پر، اور مالک کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، وہ اچانک رسی کھینچتا ہے، لوہا لگا ہوا ہوتا ہے نا اس کو، لوہا، وہ رسی کھینچتا ہے، کبھی کبھی اتنے زوروں سے کھینچتا ہے کہ خون نکل آتا ہے، لیکن گھوڑا اچانک کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمہاری تیز رفتار سواری گاڑی دوڑ رہی ہے اور اچانک بریک مارو گے تو کیا ہوگا؟ اگر بریک مارو گے گاڑی پھسل جائے گی یا نہیں؟ اب اچانک گھوڑا جب کھڑا ہوگا تو اوپر بیٹھا ہوا گرے گا یا نہیں؟ گھوڑے کی وفاداری کا حال یہ ہے کہ اچانک کھڑا ہوتا ہے تو اپنے اگلے پاؤں یوں چوڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا مالک گرنے نہ پائے، یہ اس کی وفاداری ہے۔ اللہ گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے چند کوری گھاس کھانے والا گھوڑا، چند کوری گھاس کھانے والا گھوڑا، وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ مالک کو گرنے نہیں دیتا، رات میں سہم کر سنبھل کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور انسان ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک تو اللہ کی نعمتوں کو کھا رہا ہے۔ تو کیسا باغی انسان ہے کہ تجھے اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں میرے بھائیوں، دنیا کا دستور ہے کہ انسان جب تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ ضرور اپنے محسن کا شکر ادا کرے گا۔ یہ تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے یہ صفات کو۔ ایک بلی گھر میں ہے وہ بھی اپنے محسن کا احسان مانتی ہے، ایک کتا گھر میں ہے وہ اپنے محسن کا احسان مانتا ہے۔ احسان پر سے مجھے بات یاد آئی، قرآن کریم کی عجیب تفسیر، کاش آپ قرآن سمجھتے، کاش آپ قرآن سمجھتے۔ ہم نے قرآن نہیں سمجھا، ساری دنیا کو سمجھا، قرآن نہیں سمجھا، نبی کے کلام کو نہیں سمجھا۔ بڑا پیار آئے گا میرے بھائیوں قرآن سمجھنے میں۔ ساری چیزیں ڈالروں میں نہیں رکھی ہے، ساری چیزیں دنیا کی محبت میں نہیں رکھی ہے۔ جو قرآن میں مزہ ہے، جو حدیث میں مزہ ہے، جو اللہ کی محبت میں مزہ ہے، قرآن سمجھو۔ علماء کی خوشامدیں کرو، یہاں ان علماء کو کہو کہ ہمیں قرآن سمجھاؤ، ہمیں دین سمجھاؤ، قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دعوت و تبلیغ کا موقع آیا اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر، یہ آیات اتری اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو بلاؤ میری توحید کی طرف، میری وحدانیت کی طرف۔ تو اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر چڑھے، صفا پہاڑی پر گئے ہیں نا ہم لوگ، ارے صحیح کرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ صفا پہاڑی پر تو جاتے ہیں،
وہ بھی اب توڑ دی گئی. اس میں بھی لوگ چلنے میں دندی مار دے کہ جتنا کم چلنا ہو اتنا اچھا. صفا پہاڑی پر چلے. چونکہ اللہ کے نبی کو حکم تھا کہ سب سے پہلے اپنی برادری سے، اپنے رشتہ داروں سے دعوت کے کام کو شروع کریں. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں سے دعوت کے کام کو شروع کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں، لوگ اشکال کرتے ہیں یہ جماعت والے تبلیغ والے غیروں میں کام نہیں کرتے، یہ مسلمانوں ہی میں کام کرتے رہتے. ارے بھائی، اپنے بنیں گے تب غیروں میں دین جائے گا. یہاں تو اپنے ہی نہیں بنے، ابھی پاؤں کھینچنے سے اپنے ہی اوپر نہیں آ رہے. نماز کا سلیقہ تو ابھی اپنوں میں نہیں آیا، اللہ کی محبت کا طریقہ تو ابھی اپنوں میں نہیں آیا. کہاں ہم کو دوسروں کو دعوت دیں گے؟ اور جب ایک مسلمان بن جائے گا تو ہمارے اخلاق سے خود بخود غیر دیکھ کر کے ایمان لے آئیں گے. پہلے ہم تو بنے، ہمارے پاس یہ اخلاق نہیں ہے. اکرام مسلم کہاں ہے ہمارے پاس؟ پاؤں کھینچنے کی بیماری تو ہم میں ہے ساری. تو تمہیں ایک لطیفہ سناؤں. دیکھو، شام ہوتی ہے نا تو روزہ بھی تمہارا ذرا تمہیں کمزور بنا دیتا ہے، شوگر والوں کو اور کمزور بناتا ہے. تمہیں ایک لطیفہ سناؤں کہ کسی نے خواب دیکھا کہ جہنم کے 3 طبقے ہیں. تو ایک طبقے میں یہود کو ڈالا ہے، اور ایک میں نصارہ کو، اور ایک میں مسلمان کو. تو یہود کے طبقے پر بھی فرشتہ کھڑا ہے اوپر، اور نصارہ کے طبقے پر بھی کھڑا ہے، لیکن مسلمان کے طبقے پر کوئی فرشتہ نہیں. تو خواب دیکھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یہ ان کے طبقے پر فرشتہ ہے، ان کے بھی ہے، ان پر کیوں نہیں؟ یہ فرشتے رکھے کیوں؟ تو کہا یہ یہود نصارہ جب آنکھ سے جہنم سے باہر نکلنا چاہتے تو یہ فرشتہ دباتا ہے اوپر سے، جاؤ اندر. تو کہا اچھا، مسلمان بڑے اچھے ہیں، پھر تو فرشتے کی ضرورت نہیں ہے اس پر، یہ نکلتے ہی نہیں ہے، اس لیے فرشتہ نہیں رکھا. کہا یہ بات نہیں ہے. مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نکلتا ہے تو نیچے والا مسلمان خود ہی پاؤں کھینچ لیتا ہے، یہ خود ہی اندر ڈال دیتا ہے اس کو، اس لیے اس پر فرشتہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خود ہی ایک دوسرے کو کھینچتے رہتے ہیں. ہم سے کسی کی عزت دیکھی نہیں جاتی، ہم سے کسی کا ہنسنا دیکھا نہیں جاتا، ہم سے کسی کی دولت دیکھی نہیں جاتی، ہم سے کسی کی بیٹی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، ہم سے کسی کے مکان کی آبادی دیکھی نہیں جاتی، ہم سے کسی کے مکان کی خریدی دیکھی نہیں جاتی. وہاں تو حال یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام ہنس رہے ہیں اور حضرت عمر پہنچ گئے تو حضرت عمر دعا دے رہے ہیں، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. وہاں تو ہمیشہ ہنسنے کی دعائیں دی جا رہی ہے، اور یہاں کوئی ہنستا ہے تو میرے جی میں آتا ہے کہ حاجی اسلم صاحب کب روئیں اور مجھے مزہ آئے. ہاں، یہ ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، اسی لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو چکے. ہمارے حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. بہت گہرا جملہ ہے. بزرگ بننا آسان ہے، صف اول میں نماز پڑھ لینا بہت آسان، لیکن انسانیت کے مسائل کو ادا کرنا بہت مشکل ہے. انسان بننا بڑا مشکل ہے. حضرت فرماتے تھے، خواجہ مذہوب الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یہ جو اشعار ہے خواجہ صاحب کے، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا دل خالی ہو گیا، تو آ جا نا میرے دل میں. یہ جو اشعار ہے خواجہ صاحب نے جب حضرت تھانوی کو سنایا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اتنے جوش میں آئے، فرمایا خواجہ صاحب جیب میں پیسے ہوتے ضرور دے دیتا، لیکن یہاں میرے پاس پیسے نہیں. پھر حضرت نے فرمایا چلیے پیسے نہیں ہیں، لیکن قیامت میں اگر میری بخشش ہو گئی تو خواجہ صاحب میں تمہیں تلاش کر کے جنت میں لے جاؤں گا. بڑی محبت تھی خواجہ صاحب سے، بڑی محبت. حضرت خواجہ صاحب نے ایک مرتبہ بہت لمبا خط لکھا اپنے پیر کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت لمبا خط لکھا، اور نیچے نوٹ کر کے لکھا کہ حضرت خط طویل ہو گیا لیکن محبت میں طویل ہو گیا. خط طویل ہو گیا لیکن محبت میں طویل ہو گیا. تو حضرت تھانوی کا مزاج تھا کہ جو خط آتا تھا نا اسی کے سائڈ میں جواب لکھ دیتے تھے، الگ کاغذ نہیں بگاڑتے تھے. ہمارے وہاں تو کاغذوں کا ڈھیر بھی بگڑتا ہے. ہمارے اکابر اسراف سے کتنے بچتے تھے، فضول خرچی، اسی پر جواب لکھ دیتے تھے. تو وہ جو نیچے جملہ لکھا تھا کہ خواجہ صاحب خط طویل ہو گیا، محبت میں طویل ہو گیا، تو حضرت تھانوی نے وہاں جواب لکھا محبوب کے لمبے بال ہی اچھے لگتے ہیں. بھائی کیسی محبت تھی، محبوب کے لمبے بال ہی اچھے لگتے ہیں، یعنی آپ کی محبت والا خط ہی اچھا لگتا ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اسی طرح محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ نام سنا نا؟ یوسف صاحب مطالعہ انگلینڈ میں ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یوسف صاحب جب انگلینڈ آ گئے تو انگلینڈ آنے کے بعد ایک خط لکھا, خط چھپا ہوا ہے. اس خط میں لکھا تھا, عزیزم علی یوسف, تم جس زمین پر پہنچے ہو وہاں میں نے سنا ہے کہ کوئی حافظ پٹیل ہے. حافظ پٹیل صاحب, حضرت شیخ سے ملاقات نہیں تھی, میں نے سنا ہے کہ کوئی حافظ پٹیل ہے اور وہ کچھ جماعت کا کام کر رہے ہیں. مولانا یوسف ان سے مل کر جماعت کا کام کرنا. اور پھر دوسری ایک نوٹ لکھی, عزیزم یوسف, جب سے تم گئے ہیں تمہاری یادیں مجھے بہت ستا رہی ہیں. اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں, جب سے تم گئے ہیں تمہاری یادیں مجھے بہت ستا رہی ہیں. امت محبت سے بنتی ہے. ہاں, امت محبت سے بنتی ہے, امت پیار سے بنتی ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں جب کام شروع کیا تو میرے جیسا ایک کوئی پہنچا ہوگا تو حضرت سے شکایت کی, فرمایا حضرت میری کوئی ٹوپی چوری کر گیا. تو خاموش رہے, کوئی بولے کچھ نہیں. 2 دن کے بعد پھر وہ گیا, حضرت میری چادر کو چوری کر گیا. کچھ نہیں, مسکرا کر اللہ دے دے گا. پھر گیا, حضرت میرا رومال کوئی چوری کر گیا. تو حضرت نے دیکھا کہ اچھا یہ اپنی شان بتا رہا ہے, میں بہت پاک باز ہوں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی, میں نے تو دھوبی گھاٹ کھولا ہے اور دھوبی کے پاس تو گندے ہی کپڑے آتے ہیں. میرے پاس تو چور بھی آئیں گے, ڈکیتے بھی آئیں گے, ایسے ہی آئیں گے, اسی کو مجھے صاف کرنا ہے. اگر تم بہت پاک باز ہو تو تشریف لے جاؤ. امت محبت سے بنتی ہے, امت شان سے نہیں بنتی, امت داد دپت سے نہیں بنتی, امت اختلافوں سے نہیں بنتی, امت جھگڑنے سے نہیں بنتی. میرا نبی قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے پیغمبر, یہ اتنے سارے جو تیری طرف دوڑ رہے ہیں اور اپنی گردنیں کتوا رہے ہیں, یہ تیری محبت کی وجہ سے. تو نرم ہے اس لیے. امت رحمت سے. میرا نبی کتنا رحم تھا, کتنا رحم, او ہو. کوئی مولوی بھی ایسا نہیں کر سکتا. میرے نبی اتنے رحمدار تھے. بخاری شریف میں ایک روایت ملتی, رمضان کا مہینہ گزرا اور ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے. فرمایا یا رسول اللہ, رمضان میں مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے. فرمایا کیا گناہ ہوا؟ فرمایا رمضان کا روزہ تھا اور بیوی سے ملاقات ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس کا گناہ تو کچھ نہیں, تمہیں کفارہ دینا ہوگا. فرمایا حضرت کیا کفارہ؟ تو حضرت نے فرمایا 7 روزے رکھو, یہ کفارہ ہے, 7 روزے. تو صحابی کہہ رہے ہیں حضرت چند روزوں میں یہ حال ہوا تو 7 کیسے رکھوں گا؟ اللہ کے نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ کہ چند روزوں میں میرا یہ حال ہوا تو 7 روزے کیسے رکھوں گا, بہت لمبی مدت, مجھ سے نہیں بنے گا. فرمایا اچھا تو غلام آزاد کرو. وہ کہنے لگے حضرت میں غریب آدمی, میرے پاس غلام کوئی نہیں. یوں اپنی گردن پر ہاتھ مارا کہ میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں, میرے پاس کوئی غلام. تو حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو, 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, 3 درجہ 7 غریبوں کو. وہ کہنے لگے اللہ کے ابھی غریب ہوں کچھ نہیں میرے پاس. تو آج کسی مولوی کو کہیں تو صحیح, کوئی کسی پیر کو کہیں تو صحیح, اس طرح دیکھو کیسے تیور بدل جاتے ہیں. فرمایا میں غریب آدمی کہاں سے کھلاؤں میں؟ تو حضرت نے فرمایا چپٹ جاؤ. فرمایا میرے گھر پہ کھجور آئی ہے, کسی نے بھیجی تھی ہدیے میں, وہ لے آؤ. حضرت نے زنبیل بھر کر کھجوریں تھی, منگوائی. میں نبی کی محبت بتا رہا ہوں, امت کو کیسے جوڑا, امت کو کیسے جوڑا. پرانوں میں میری بات تھی ہمارے پانولی حلقے میں, میں نے کہا یہ پرانے اور نئے کی ساری باتیں نکالو, کب تک پرانے رہیں گے اور نئے رہیں گے. اور وہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ امیر کا کام ہے جماعت کے ساتھیوں کو لے کر چلنا, دل نہ توڑے. پیر کا کام ہے مریدوں کو جوڑ کر چلنا, دل نہ توڑے. عالم کا کام ہے اسٹوڈنٹ کو لے کر چلنا, دل نہ توڑے. امت تب امت بنتی ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے گھر سے 2 زنبیل بھر کر کھجوریں آئی تھی, منگوائی اور کہا لے یہ لے جاؤ اور تمہارے کفارے میں ادا کر دو. بخاری شریف میں صحیح ترین روایت ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابت هذه المدینہ ما رأیت افقر منی, انی ذهبت ما بین لابت هذه المدینہ ما رأیت افقر منی. اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا ہوں, مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں. میرے ہی بچے بھوکے ہیں, میں کہاں دوسروں کو کفارے میں دوں گا.
اور اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، اللہ کے نبی اتنا ہنسے اتنا ہنسے اتنا ہنسے ان کی باتوں پر کہ حضرت کے سارے دانت مبارک کھل گئے۔ اللہ اکبر۔ امت کو کیسے جوڑا؟ ہاں میرے بھائیو، امت کو جوڑو۔ آج امت میں توڑ ہو گیا جماعتوں کی بنیاد پر، تنظیموں کی بنیاد پر، یہ میری جماعت یہ تیری جماعت۔ امتوں میں توڑ ہو گیا مسلوں کی بنیاد پر، آمین زور سے بولے یا آہستہ بولے، اسی میں امت میں توڑ ہو گیا۔ ارے یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے، اس پر نہ لڑو۔ آج امت کفر میں جا رہی ہے، امت جہالت میں جا رہی ہے، امت ناستک بن رہی ہے۔ آج آپ کے وہاں کے نوجوانوں کا حال یہ ہے جو یوں کہہ رہے ہیں اللہ کون ہے ہمیں نہیں پتا۔ مسلمانوں کی اولاد، انگلینڈ میں مانچسٹر میں ایک لڑکی میرے پاس لے کر آیا، اس کا باپ، ابھی کا واقعہ، دفتر بن رہی ہے وہ لڑکی، بلکہ بن گئی، اور میرے پاس اس کا باپ لے کر آیا، اور باپ عالم دین ہے، عالم دین، اور میرے پاس اپنی لڑکی لے کر آیا۔ مجھے کہا مولانا اس کو سمجھاؤ۔ میں نے کچھ باتیں اس لڑکی سے پوچھی، اس لڑکی نے مجھے کہا میں نہیں جانتی کہ اللہ کون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک عالم دین کی لڑکی، میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہوتا ہے، میں اسٹڈی کر رہی ہوں، مطالعہ کر رہی ہوں کہ کون سا مذہب صحیح ہے، اگر عیسائیت صحیح ہے تو میں اس کا فالو کروں گی، یہودیت صحیح ہے تو میں اس کا فالو کروں گی، اور اگر مسلمان صحیح ہے تو میں فالو کروں گی، اور اگر کوئی مذہب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو اس صورت میں سمجھوں گی دنیا ویسے ہی چل رہی ہے، ناستک اور دہریہ، اور ہم خوش ہیں اپنی 4 نمازوں پر، اور ہم انہی مسئلوں میں ابھی لڑ رہے ہیں۔ کیا امین زور سے بولے یا آہستہ بولے، اسی میں ابھی ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اس سے آگے ہم اوپر نہیں گئے ابھی۔ میرے بھائیوں، یہ لڑنے کے مسائل نہیں ہیں، امت پر محنت کے مسائل اس وقت بہت ضرورت ہے۔ امت ضلالت میں، گمراہی میں، ناستک اور دہریہ پنے پر جا رہی ہے، ہمارے جوان تباہ ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں ویران ہو رہی ہے، باپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، ماں کی فرمانبرداری نہیں ہو رہی ہے، اور میرے نبی کی پیشین گوئی شادی کا رہی ہے ساری۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بس میں اپنی بات کو مختصر کر دوں، میں یہ کہہ رہا تھا انسان شکر گزار ہونا چاہیے۔ تفسیر پر سے بات یاد آ گئی تھی، میں مختصر اس روایت کو سنا دوں۔ اللہ کے نبی نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب کو دعوت دی، اور ابو لہب نے بد دعا دی، اس میں بہت مشہور ہے، تبت لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے ہم کو بلایا کہ ہمارے باپ کا مذہب چھڑا دے؟ تو اللہ نے بد دعا اتاری کہ اچھا میرے نبی کو تو بد دعا دے رہا ہے، تبت یدا ابی لہب، اللہ نے بد دعا اتاری، اے ابو لہب تیرے یہ ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہاں مفسرین نے سوال کیا، اور وہ سوال یہ کیا کہ جب چچا نے بد دعا بھتیجے کو دی، ابو لہب نے بد دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو بد دعا کا جواب بھی بھتیجے کو دینا چاہیے تھا، بھائی آپ مجھے گالی دے تو میں آپ کو دوں گا، کوئی تیسرا کیسے دے گا؟ تو اپنے چچا ابو لہب کی بد دعا کا جواب مجھے دینا چاہیے، بھتیجے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے، تو اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا قل تبت یدا ابی لہب، قل آنا چاہیے تھا، اے پیغمبر تم بھی کہہ دو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن کل نہیں لایا، اللہ کل نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا؟ فرمایا میرے محبوب تو بد دعا نہ دے، تو بیچ میں نہ، میں ڈائریکٹ بد دعا اتارتا ہوں۔ کیوں؟ میرے محبوب یہ تیرا چچا ہے، بچپن میں تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، ہائے ہائے، بچپن میں تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، تو پیدا ہوا تھا تو اس نے اپنی گود میں تجھے اٹھایا تھا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا، تیری پیدائش کی خوشی میں اس نے سویبہ نامی باندھی کو آزاد کر دیا تھا، تجھے کپڑے پہنائے تھے، اگر تو بد دعا دے گا تو تیری امت کہے گی نبی اپنے محسن کو بد دعا دے رہا ہے، اس لیے تو بیچ سے ہٹ جا، میں ڈائریکٹ بد دعا اتارتا ہوں، تبت یدا ابی لہب۔ یہ ہے احسان، یہ احسان ہے۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تبلیغ کے لیے کہ جاؤ دعوت دو، تو کیا کہا؟ قولا لینا، موسیٰ نرم بات کرنا، واللہ نرم بات، وہ خدائیت کا دعوے دار اور میں نرم بات کروں؟ تو میں یہاں آنکھیں مت بتانا، آستین مت چرانا، نرم بات کرنا۔ کیوں اللہ میں نرم بات کروں؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا، موسیٰ تو نے بچپن میں فرعون کے گھر کا نمک کھایا ہے، تو وہیں بڑا ہوا، تیرے پروان وہیں چرے، وہ تیرا محسن ہے، اگر تو آنکھ بتائے گا تو تیری امت بھی یہ کام کرے گی کہ اپنے محسن کو آنکھیں بتائے گی۔ قرآن ہے میرے بھائیوں، بڑی عجیب تعلیم دیتا ہے۔ تو احسان
شکر گزار. دنیا میں انسان ہر ایک کا شکر گزار ہے. کوئی پانی پلاتا ہے اس کا بھی شکر ہم ادا کرتے ہیں, کوئی چائے پلاتا ہے اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں, کوئی دعوت کرتا ہے اس کا بھی شکر. اور کسی نے $100 مجھ کو دے دیے تو میں 10 مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں, 10 مرتبہ. جب دیتا ہے تب جزاک اللہ, پھر اٹھے تب جزاک اللہ, پھر گھر سے نکلے تو جزاک اللہ, پھر گاڑی میں بیٹھے تو جزاک اللہ, پھر فون کر کے جزاک اللہ. $100 پر 10 مرتبہ شکریہ. دنیا میں ہر انسان شکر ادا کر رہا ہے, لیکن شکر ادا نہیں کرتا تو اپنے رب ہی کا شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے میں نے آیت پڑھی, میں آیت کا ترجمہ کر دوں. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میں نے تجھ کو آنکھیں نہیں دی, میری نعمت تو دے, میں نے تجھ کو آنکھیں نہیں دی. ساری دنیا کمکموں سے روشن ہوتی, سونوں سے بنی ہوتی, گول لگے ہوتے, ساری دنیا کی خوبصورت لڑکیوں کو لے آتا, سارے مسئلے یہاں ہوتے, لیکن تیری آنکھیں ہی نہ ہوتی تو کیا فائدہ ہوتا. میں نے کتنی بڑی نعمت تجھے دی. الم نجعل لہ عینین. اور پھر اس کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا, کیسے پردے رکھے, اوپر بال رکھے کہ ذرات اڑے تو یہ بچا لیتے ہیں, اور پردہ رکھا, اور اتنا حساس پردہ بنایا کہ ابھی تو وہ چیز وہاں سے یوں نکلی اور اس سے پہلے پردہ گر جاتا ہے. اور پھر کھدا بنایا, تیری محبوب چیز ہے یہ, میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی. ولسانن, میں نے تجھے زبان نہیں دی. وشفتین, میں نے تجھے ہونٹ نہیں دیے. اے میرے بندے, میں تجھے کیسے بلواتا ہوں. یہ گلا, یہ زبان حرکت کرتی ہے, یہ ہونٹ باہر سے تھوڑے سے حرکت کرتے ہیں, اور ہوا کے اوپر تیرے سارے الفاظ بن رہے ہیں ہوا پر. میری یہ نعمت کتنی زبردست میں نے تو اس کو دی ہے, تو اس کو غور نہیں کرتا. اور اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, صرف یہ مانگتا ہوں کہ ان آنکھوں کو صحیح استعمال کر لے, میں جنت عطا کر دوں گا. غلط نگاہیں نہ کر, جس کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ, گندی نگاہیں نہ کر. اور اس زبان کو صحیح استعمال کر لے, غیبت سے بچا لے, جھوٹ سے بچا لے, بہتان سے بچا لے, اور اللہ کے راستے میں اس زبان کو استعمال کر لے, میں تجھے جنت عطا. کتنا سستا سودا ہوا. اللہ ہمیں ان آیات پر, ان نعمتوں پر اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بندہ بہت دور نکل گیا ہے, بہت دور. ساری دنیا کہہ رہی ہے, چھینک بھی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ جوئی سی کی طرف سے آئی ہے. چھینک بھی آتی ہے, ہم کو چھینک بھی آتی ہے نا, کہتے ہیں یہ یہودی کی کارسازی ہے, ہمیں چھینکیں بھی آ رہی ہے. ہر بات میں یہودی, ہر بات میں جوئس. کچھ اپنے بھی تو اعمال ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے انسانوں, تمہارے اوپر حالات جو آتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے گناہوں کی نحوستیں. ہمارے گناہوں کی نحوستوں سے تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں, اللہ کی طرف لگائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا رسولنا